بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور نگران وزیر اعظم۔ پہلا نتیجہ آ گیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اختر مینگل پھٹ پڑے، نواز شریف کو انہوں نے کھری کھری سنا دی ہے، لیکن شہباز شریف بڑے خوش ہیں کہ کاکڑ وزیر اعظم بنے ہیں اور محب وطن آدمی ہے۔ ان سے بڑی توقع ہے کہ وہ جلد الیکشن کرائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ تو نگران وزیر اعظم کی تقرری کے بعد پاکستان کے اندر بحث و مباحثے کا ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے، اور تو کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو سب سے عام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے دھڑے پر لگ گئی ہے پابندی، اور یہ دھڑا کون سا ہے اور پابندی کیوں لگائی گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس پابندی کے اثرات ثمرات کیا ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک سابقہ ایم این اے منزہ حسن، وہ بھی 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی سے الگ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا خان صاحب کی جو بونگیاں ہیں وہ بشا بی بی سے ملاقات کے بعد شروع ہوئی، ان سے نکاح کے بعد شروع ہوئی، یا خان صاحب شروع کے ایسے تھے؟ یعنی خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں، سیاسی غلطیاں، کیونکہ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ بشا بی بی کی ڈائری یہ بتاتی ہے کہ وہ ان کی سیاسی مشیر اور تعلیق ہیں، بلکہ ان کا عمران خان صاحب پر بہت انفلوئنس ہے۔ تو تحریک انصاف والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان تو ساڈا بڑا معصوم ہے، خان نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ کر رہی ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہے۔ تو اب بشرا بی بی کو نئے یعنی الزامات کا سامنا ہے، اور پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگ جو پہلے ہی ان کے شدید مخالف تھے، اور بہت سے لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کے بعد بشرا بی بی کے بارے میں بہت سے انکشافات بھی کیے، جن میں فردوس شکیوان اور فیاض الحسن چوہان اور اون چودھری، یہ وہ لوگ ہیں جو کھل کر بتایا کرتے تھے کہ بشرا بی بی کس طرح جادو ٹونا کرتی ہیں اور ان کا کتنا انفلوئنس ہے خان صاحب کے اوپر۔ تو اب ایسے ہی پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ خراب ہوئے اور انہوں نے ہپناٹائز کیا ہوا تھا، ورنہ خان تو بڑا اچھا آدمی تھی، خان تو بالکل سیدھا آدمی تھا۔ اور بشرا بی بی سے ان کی ملاقات کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ 2017-18 کے بعد شاید ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ریحام خان صاحبہ سے شادی کر چکے تھے، اور ریحام خان کی شادی کے بعد جو ان کی زندگی میں خرابیاں آئیں، ان کا بھی بشرا بی بی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو کہتے ہیں نا، یہ کوئی یعنی جلتو جلالتو والا کوئی عمل پڑتی ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کو قابو کیا ہوا ہے، اور خان کے دماغ کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر خان بے قصور ہے، تو خان کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ایک نیا نیریٹو آیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ شور مچا رہے کہ انہیں 14 اگست منانے کی آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں دی جا رہی، اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ اس پر میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوم آزادی منانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ شیر رشید کے گھر پہ پڑا کل رات کو پھر چھاپا، اور شیر رشید کا کلیم یہ کہ میرے بھائی بہنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، اور ہمارے لاؤڈ سپیکر اور ساری چیزیں، گھر سے قیمتی سامان، موبائل، فلاں، یہ وہ سب چیزیں لے گئے۔ اور شیر صاحب کے گھر پہ کوئی یہ 2 درجن چھاپے پڑ چکے ہیں، اور ہر چھاپے میں ان کا موبائل بھی چلا جاتا ہے، اور ہر چھاپے میں ان کا قیمتی سامان بھی چلا جاتا ہے۔ تو شیر رشید کتنا امیر آدمی ہوگا کہ ہر چھاپے کے بعد اس کے گھر میں نیا سامان بھی آ جاتا ہے اور نئے موبائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر تو پولیس سے چھاپے بند ہے نا، جتوں دیہڑی لگے تو پولیس پھر وہاں جاتی ہے۔ پولیس عموماً وہاں چھاپے مارتی ہے جہاں کوئی غلط دھندا ہو رہا ہو، اور اس غلط دھندے کے نتیجے میں کوئی حرام کی کمائی آ رہی ہو، تو پھر پولیس کہتی ہے جناب سانو بھی حصہ دیو۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا، پاکستان کی پولیس کی جہاں بہت اچھے کارنامے ہیں، وہاں ایک برائی جو سب سے بڑی ہے وہ ہے کہ وہ حرام کی کمائی میں خود کو حصے دار سمجھتے ہیں، اور مال مفت دل بے رحم والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو شیر رشید کے گھر میں ایسی کون سی کمائی ہے کہ جس کو پولیس نہیں چھوڑ رہی ہے، بار بار چھاپے مارتی ہے، لیکن شیر رشید نہیں پکڑا جاتا، اور شیر رشید جو ہے وہ پھر سے جل دے کے نکل جاتے ہیں۔ شیر رشید کو پکڑ کے انہوں نے کرنا کیا ہے، ورنہ کمائی بند ہو جائے گی۔ تو شیر رشید شور مچا رہا ہے ساڈا لاؤڈ سپیکر لے گئے، ہم نے 14 اگست منانی تھی۔ 2 خبریں اور ہیں۔ ایک خبر ہے نگران وزیر اعظم سے آج ہو رہی ہے ملاقاتیں، بہت سے لوگ مل رہے ہیں۔ انوار الحق صاحب کی جو گفتگو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا خیالات ہیں جو یقینی طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ انوار الحق صاحب اس سے پہلے عمران خان کے بڑے قریب رہے ہیں، باپ پارٹی ان کی اتحادی پارٹی تھی، اور وہ
ترجمان بھی رہے ہیں بلوچستان حکومت کے. سب کو پتا ہے کہ ان کا کتنا کلوز ایسوسیشن تھی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں اپنی پارٹی کا جو ہے سیکٹری انفارمیشن بنانا چاہتے تھے. اب جو نئی اطلاع ہے, جو نئی ویڈیو, تو ان کی بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جن میں وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیاض حمید کے حوالے سے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں. اور آرٹیکل 6 اور اس کے بعد جنرل فیاض اور عمران خان صاحب کی پھانسی کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہے. لوگوں نے عمران کو بنایا, ان کی میں مذمت کروں گا. پاکستان کے عوام کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا, وہ اس میں پھر اگر جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہوگی آرٹیکل 6 میں, تو وہ اور عمران خان صاحب دونوں پھانسی چڑھیں گے. یار یہ مت نہ ہی کرو تو بہتر ہے. لیکن جو ٹاپ آف دی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنانے کا پہلا نتیجہ آ گیا. یعنی انوار اللہ کاکڑ صاحب خلف تو کل اٹھائیں گے, لیکن جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس میں دراڑ پڑ گئی ہے آج ہی, اور ناراض ہو گئے اختر مینگل صاحب. اختر مینگل صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی ناراض ہوتے ہیں. وہ عمران خان کے بھی اتحادی رہے ہیں اور بڑے عرصے تک عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن پھر بعض بلوچستان کے جو ایشوز تھے ان کے اوپر ان کی علیحدگی ہوئی, یا پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی کے اشارے پر, چونکہ عمران خان صاحب کو سارے اتحادی چھوڑ گئے تھے, جن میں باپ پارٹی تھی, جن میں اختر مینگل صاحب تھے, جن میں اور لوگ شامل تھے, یہ سارے چھوڑ گئے تھے, ایم کیو ایم بھی. تو عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی اور قاسم کی حکومت گر گئی. اب جو اختر مینگل صاحب نے خط لکھا ہے وہ لکھا ہے نواز شریف صاحب کو, اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے بڑے سخت الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں, جس سے بہت سے لوگ حیران پریشان بھی ہے, کان بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ پھپھو پھر ناراض ہو گئی. ایک پھپھو ہوتی ہے نا خاندان میں, وہ ہر بات پہ ناراض ہو جاتی ہے. ایک خالو ہوتا ہے جو جسے, اور ایک جیجا ہوتا ہے بہنوئی. یہ 3 رشتے ایسے ہیں جن کا ناراض ہونا یعنی خارج از امکان نہیں ہوتا. یہ کسی بھی وقت کسی بھی بات پہ ناراض ہو سکتے ہیں. تو پھپھو, جیجا اور خالو اسی کیٹیگری میں اختر مینگل صاحب بھی فال کرتے ہیں. ذاتی طور پر میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں, لیکن وہ ان کی جو ناراضگی ہے وہ بڑی جلدی اور کچھ ایسی باتوں پر ہو جاتی ہے جن کی بات لاجک نہیں ہوتی. بس انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خط کے مدرجات آپ سن لیں, وہ کیا کہتے ہیں. کچھ باتیں ان میں درست ہیں, لیکن میں آپ کو پھر ان کی لاجک کے اوپر اپنی لاجک دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے حل تلاش کیا جا رہا ہے. ہمیں جنرل ایوب سے جنرل مشرف تک کے مظالم اچھی طرح یاد ہے. یہ وہ نواز شریف کو لکھ رہے خط. انہوں نے کہا کہ نواز لیگ نے رات کی تاریکیوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کی. انسانی حقوق کے خلاف قانون سازیاں دوسروں سے زیادہ مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوں گی. یعنی جو قوانین پچھلے چند دنوں میں پاس کیے گئے اسمبلی کے اندر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. تو میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بعض قوانین ایسے بنائے گئے ہیں جو خود ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی. تو اس میں بھی ان کی بات کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ اور آپشنز کیا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں ملک ڈوب جائے اور آپ ماضی کے جھگڑوں کو یا ماضی کی سازشوں کو گلے سے لگا کر آگے چلتے رہے, تو پھر بات نہیں بنے گی. آپ کو ملک بھی چلانا ہے اور ملک کی مفادات کو بھی دیکھنا ہے. تو بہت سی ایسے کام جو ماضی میں کیے گئے ان کو آپ کو فراموش کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ وقت حاضر میں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, وقت موجود میں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے. جو اصل ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ نے اسے احساس نہیں کیا, ادراک نہیں کیا, اور آپ اسے فراموش کر گئے اور اس سے آپ نے سبق نہیں سیکھا, تو یہ اصل غلطی ہوتی ہے. تو ان کے بہت سے اعتراضات ہیں, لیکن جو آخری میں پورشن پڑھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم فیصلوں میں اتحادیوں کے اعتماد میں نہ لینا, یہ بد اعتمادی کو دوام بخشے گا. نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی تقرری جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے. آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہم اور آپ میں دوریاں پیدا کر دی. تو بنیادی طور پر بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ساڑی تاڑی مک گئی, کیونکہ آپ نے بنا دیا ہے انوار اللہ کاکڑ کو پرائم منسٹر. ہم سے پوچھا بھی نہیں, ہم سے بات بھی نہیں کی, تو ساڑی تاڑی جڑی نا ٹوٹ کے تڑک کر کے.
اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا. تو گزارش یہ کہ اختر مینگل صاحب عمران خان کے جب اتحادی تھے تو اس وقت باپ پارٹی بھی عمران خان کی اتحادی تھی. اس وقت تو آپ کے لیے سیاست کے دروازے بند نہیں ہوئے. تو اگر اب باپ کے آنے سے اختر مینگل صاحب کی سیاست کے دروازے بند ہو رہے ہیں تو یہ بات لاجیکلی درست نہیں لگتی. یعنی وہ اگر عمران خان کے دور حکومت میں باپ کے ہوتے ہوئے عمران خان کی اتحادی ہو سکتی ہے تو اب وہ باپ کے ہوتے ہوئے ان پہ سیاست کے دروازے کیسے بند ہو گئے؟ تو یہ بڑا یعنی $1 ملین کویسچن ہے. وہ درست ہے کہ ان کی ایک سیاسی رائیولری ہے، لیکن یہ جب اتحاد ہوتے ہیں تو اس میں پھر ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں اور آپ میں دوریاں پیدا یعنی ہن تاڑی راہ علیحدہ ساڑی راہ علیحدہ. تو یہ پہلا وہ یعنی نتیجہ ہے جو کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کے بعد آیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے. باقی صوبوں میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن چونکہ بلوچستان میں قبائلی نظام ہے، قبائلی دشمنیاں ہیں، قبائلی عصبیت ہے یا قبائلی رائیولری ہے، وہ پھر سیاست میں بھی جھلکتی ہے. تو یہ اس کا ایک عکس ہے کہ اختر مینگل صاحب سمجھتے کہ کاکڑ والے آ جائیں گے، عبد المالک والے آ جائیں گے یا کوئی اور گروپ آئے گا تو ان کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گی. تو وہ بھی اپنی ایک پریورٹی تو چاہتے ہیں. تو اب یہ نواز شریف ان کو کس طرح راضی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اختر مینگل صاحب نے ٹلی کھڑکا دی ہے. اور اتحاد ایسے ہوتے ہیں کہ اتحاد میں سے اگر ایک جماعت نکل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں دیوار سے ایک نکل جائے تو باقی دیوار خود بخود جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن شہباز شریف جو ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محب وطن آدمی ہے اور یہ الیکشن وقت پہ کرائیں گے، ہمیں ان سے بڑی امید ہے. اور انہوں نے بڑے ہی پازیٹیو جو کلمات کہے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں. کہتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور ہم نے بالکل صحیح یعنی چوائس کیا ہے اور راجہ ریاض کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وہ نام دیا. تو انڈائریکٹلی وہ ان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ان کا نام دیا. اب یہ سب کو پتا ہے کہ نام کہاں سے آیا، یہ کیوں آیا، لیکن جو اس کی ریکمنڈیشن ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آیا. یہ نام جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے آیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے چوائس یہ دی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے کوئی بندہ لیں بلوچستان میں سے. آپ دیکھیں سچویشن کیسی ہے اور مستقبل کا نقشہ کیا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کاکڑ صاحب منی بیک گارنٹی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں جو آپ کو شاید کسی نے نہیں بتائی ہوگی یا کسی نے بتائی ہوگی تو میری نظر سے نہیں گزری، کہ چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہے اور نگران پرائم منسٹر بلوچستان سے اور آنے والا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بلوچستان سے. اب باقی 2 بڑے عہدے رہ گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ صدر عارف الوی جب رخصت ہو تو کوئی اور بلوچستان سے آ جائے، یا عارف الوی صاحب جو ہے وہ کسی وقت یہ کلیم کر دے کہ میرے باؤ اجداد کا تعلق بلوچستان سے تھا. تو بلوچستان چونکہ وہ ہمارے لیے اس وقت سونے کی کان ہے اور وہیں سے پیسہ آنا ہے، وہی کوریڈور ہے. پھر وہاں پہ جتنے وہاں کے لوگ آپ اپنے نیشنل پالیٹکس میں لے کر آئیں گے ان کو کم از کم اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اگر ہمارے وسائل ریسورسز سے پاکستان بن رہا ہے تو ہمیں پاکستان میں اتنا ہی شیئر بھی مل رہا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک دھڑے پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ ان کا وہ دھڑا ہے جو کہ ذہن سازی کرتا ہے، جو بنیادی طور پر لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، مس لیڈ کرتا ہے اور اس وقت اس کا پروپیگنڈا زوروں پر ہے. یہ ان کے اوپر پابندی لگائی ہے پیمرا نے اور تقریباً 11 افراد کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی جو نیوز چینل ہے، جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ ان لوگوں کو کوریج نہیں دے گا. یہ مفرور اور اشتہاری ہیں. ان میں جو نام ہے ان میں سید اکبر حسین، یہ آپ کو پتہ پاک فوج سے نکالے ہوئے وہ شخص ہیں جو کہ اس وقت باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کا تعلق بھی فوج سے رہا ہے. صابر شاکر پیرزادہ یہ پیرا شوٹر ہیں، یہ کبھی صحافی نہیں رہے، لیکن جب صحافت میں اچھی انگریزی اور اردو بولنے کی وجہ سے ان کو پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ان کو روشناس کرایا گیا. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ پیرا شوٹر تھے، جن کی انگریزی اچھی تھی اور جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پورا سپورٹ کر رہی تھی، پروٹیکٹ کر رہی تھی، اپنے پروں کے نیچے لیا تھا. اور صرف یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک وجاد ایس خان بھی ہیں. یہ دونوں وہ ہیں. اور تیسرے شاہین سبائی ہے جو سکہ بند صحافی ہیں.
جو دی نیوز اور اس جیسے بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آخری عمر میں سترے بترے ہو گئے. وہ سترے بترے لوگوں کی ایک زندہ مثال ہیں. اور پھر فوج کے کچھ ویٹرن لوگ جو کہ فوج سے نکالے گئے، یا فوج کے ساتھ، یا فوج میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. اب فوج میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ترقی نہیں ہوتی، ایک وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ بتانا ضروری نہیں ہے. تو ان میں جو لوگ شامل ہیں وہ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی، یہ دونوں فوج سے تعلق رکھتے ہیں، اور حیدر مہدی صاحب کرنل ہیں، اور یہ بنیادی طور پر محبوط الحواس شخص ہے. میں یہ بالکل پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جب بھی بات کرتا ہے تو سوائے نفرت امیز جملوں کے اس کے ویلاگ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف یہ کہتے ہیں فلاں کو یاد رکھے، ان کے پیچھے جائیں، ان کے گھروں کو جلا دیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان کو مار دیں، ان کو فلاں کر دیں. یہ وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ ہے اس کے. یہ وہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو یہ شخص لائیو بیٹھ کے آپ کو ڈی جی میجر فیصل نصیر کے گھر کا پتہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ ادھر سے جائے، ادھر سے جائے، فلاں جگہ ان کا گھر ہے. ابھی بھی یہ جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کے خلاف اس نے 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا، تو اس میں اس نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ ان کے پیچھے جائیں، یہ غدار ہے، اور اس کا وہ بائیکاٹ کر دیں، اس کے بچوں کا بائیکاٹ کر دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی نفرت پھیلاتے ہیں. ان کے علاوہ 4 جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، جن میں علی نواز ایوان، فروخ حبیب، مراد سعید اور حماد اظہر شامل ہیں. اب یہ چاروں وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے. یہ 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہے اور مفرور ہے. حماد اظہر صاحب روز ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، تو اب یہ کورٹ میں جاتے نہیں ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. فروخ حبیب صاحب بھی، تو ان سب کو یہ اس وقت ترجمان بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر لگا دی گئی پابندی. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ شہباز گل کیسے بچ گئے. شہباز گل پر بھی پابندی لگنی چاہیے تھی، اور وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. بابر روان بھی ویلاگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی. مراد سعید، ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں لگی. تو یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے، باقاعدہ ایک یعنی پروپیگنڈا کی مشین ہے، جس کو بھی بین کیا گیا. اب تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ شور مچا رہی ہے کہ ہمیں یوم آزادی نہیں منانے دیا جا رہا، اور ہم یوم آزادی منانا چاہتے ہیں. تو میں اس پہ عرض کروں کہ خاص اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ تک نہیں علم کے پرامن احتجاج کیسے کرنا ہے. ان کو احتجاج تو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے. ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گرفتار ہوں، اپنے گھر نہیں بیٹھنا، پرامن احتجاج کرنا ہے. تو کیا آپ نے کہیں پرامن احتجاج دیکھا؟ احتجاج کرنا ہی نہیں آ رہا، اور پرامن کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. اب انہیں جو شکوہ ہے کہ انہیں یوم آزادی کیوں نہیں منانے دیا جا رہا، اس لیے نہیں منانے دیا جا رہا کہ یوم آزادی پر لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ کو سوائے عمران کے کچھ آتا نہیں ہے. آپ نے پاکستان پر عمران خان کو ترجیح دی ہوئی ہے. یہ ہے اصل جھگڑا. جو لوگ پاکستان کو پریورٹی دیتے ہیں ان کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ لوگ پاکستان سے زیادہ عمران خان کو ترجیح دیتے ہیں. وہ عمران خان کے آگے پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو پھر جب پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے، پھر پاکستان کے یوم آزادی پر یا یوم آزادی منانے کا انہیں کیا حق ہے؟ اور روکا اس لیے گیا کہ انہوں نے گند ڈالنا ہے. انہیں پرامن کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے. بھئی اگر آپ نے کرنا ہے یوم آزادی منانا ہے تو پاکستان کے جھنڈا لیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اور پی ٹی آئی کے نعرے لگا کر، اور چونکہ آپ حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ پاکستان سے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پاکستان سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ پاکستان سے جن کو محبت ہوگی وہ پاکستان کے جھنڈا لہرائیں گے. پارٹیوں کے جھنڈے نہیں لوگ لہراتے کہ جی یوم پاکستان کے اوپر نعرے لگ رہے ہوں حقیقی آزادی کے اور جعلی انقلاب کے. تو یہ وجہ ہے. جب آپ بیٹھ کے پھر ان کے اور بہت سی وجوہات ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اور جھوٹ بول کے سچ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. مثلا آج پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی، لیکن یہ پرانی ویڈیو جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، ان کو پکڑا جا رہا تھا، جھنڈے گاڑیوں سے اتارے جا رہے تھے، ان کی ویڈیو ساتھ ملا کر آج کے واقعات کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے نا، جس کو آپ نے سچ سمجھ لیا ہوا ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کینسر ہے.
کوئی فیصلہ مخالف آ جائے آپ ججوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ججوں پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاگلوں کی طرح ان کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو اس سے ججوں کا کچھ نہیں جاتا، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو جب تک اس بات کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پریورٹیز کیا ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ کیا ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی نمبر 1 ترجیح ہے عمران خان، اور جو اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں اس وقت ان کی نمبر 1 ترجیح نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ آرمی چیف ہے، ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہے۔ تو یہ ہے جو ڈویژن ہوئی ہے، تو پھر ان لوگوں کو یوم آزادی منانے کا حق ہے جن کی ترجیح پاکستان ہے۔ آپ کو اگر یوم آزادی منانا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جھنڈے بک رہے ہیں پاکستان کے باہر 14 اگست آپ منائیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے آپ پھریں، لگائیں گاڑیوں پہ، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ جب پی ٹی آئی عمران خان اور حقیقی آزادی اور مار دو، جلا دو، گرا دو، اور عمران ہماری ریڈ لائن، تو اس طرح کے نعرے آپ لگائیں گے تو 14 اگست جو ہمارے خوشی کا دن ہے وہ برباد کر دیں گے۔ تو یہ گند ڈالنے سے آپ کو روکا گیا ہے۔ عمران خان نے تربیت اگر کی ہوتی نا، انہیں سمجھ میں آ جائے کہ گند کیا ہوتا ہے اور ہم جو کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ پرامن پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس 10,000 طریقے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان سے حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں، اس نظام سے حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں، تو پھر جب مل جائے گی تو آپ منا لیجئے گا۔ اور ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں، صرف وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں نا، جھنڈے لے کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم نے جو 9 مئی کو کیا وہ ٹھیک تھا، تو یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا۔ 9 مئی کے واقعات بہت سنگین واقعات ہیں، ان کے ملزم ابھی کیفر کردار تک نہیں پہنچے۔ جن لوگوں کو احساس ہو گیا ہے وہ کھلے گھوم رہے ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے اٹھائیں، تقریریں کریں، موج کریں، ان کو کون روک رہا ہے؟ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے آخری خبر کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا جی، وہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو اڈیالہ جیل لے جائیں، اٹک جیل سے، لیکن جو ہے وہ فیصلہ رات کو آیا۔ تو بھئی ایسا فیصلہ ہی نہیں آیا، ایسا کوئی فیصلہ عدالت نے نہیں دیا کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لے جایا جائے۔ عدالت نے جو تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی تھی، ان کے وکلا نے، ویسے تو خان صاحب کہتے تھے میں ٹکر کے ہیں، فلانے ہیں، جیل میں جاؤں گا، میں تیار ہوں، 34 درخواستیں عدالتوں میں جا چکی ہیں، عمران کو جائے نماز نہیں مل رہا، عمران کو قرآن دیا جائے انگریزی ترجمے کا، عمران کو تصویر دی جائے، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو پہلے دن مل گئی۔ اچھا اگر پہلے دن نہیں ملی تو یہ جو پی ٹی آئی والے روز کہہ رہے تھے عمران خان صاحب رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، مصلے پہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ کیا کوئی فلم کی کہانی تھی؟ وہ مصلہ، وہ تسبیح، وہ جائے نماز، وہ قرآن جس کی وہ تلاوت کرتے تھے، وہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اب کس کی درخواست کی گئی ہے کہ ان کو انگریزی کا قرآن دے دیا جائے؟ وہ جو بشرا بی بی کتابیں لے کر گئی، جس کی تصویریں بہت زیادہ وائرل کی گئی جی کہ یہ عمران خان صاحب نے اسلامی کتب منگائی ہیں، کیا وہ کتابیں فراہم کرنے سے کسی نے روکا؟ عمران خان کی بیرک میں درجنوں کتابیں ہیں، لیکن وہ جو پروپیگنڈا کرنے کے والے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو نیچے لٹایا گیا ہے، 200 واٹ کا بلب جلایا گیا ہے، مچھر اور مکھیاں ان کی بیرک میں چھوڑی گئی ہیں۔ دس از ناٹ پاسبل، اٹس ان ہیومن، ایسا نہ ہے، نہ کوئی کرے گا، نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ عمران خان صاحب جو کام خود کرتے رہے نا، تو ان کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام باقی لوگ جو ان کے مخالفین ہیں اب حکومت میں وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، جو سوچ ہے، جو میں کہتا ہوں ذہنی تربیت خراب ہوئی ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں بڑی فٹ ہے اور ان کو ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے، ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن جیل ہوتی ہے، جیل میں صحت بھی گرتی ہے، اکیلا آدمی ہوتا ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خان صاحب روز ٹک ٹاک بناتے تھے، پھر وہ شہد اور کہوہ پیتے تھے، مچھلی اور گوشت کھاتے تھے، رات 12 بجے وہ دودھ پیتے تھے۔ بشرا بی بی کی ڈائری کے اقتباسات ہیں نا، جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ورچوئل میٹنگز کرنی ہوتی تھی، پھر واٹس ایپ کے اوپر جو انہوں نے کھیلنا ہوتا تھا، پھر وہ جو مخصوص ٹائم میں انہوں نے کچھ خواتین کو میسج بھیجنے ہوتے تھے، تو یہ سب سہولتیں وہ تو جیل میں میسر نہیں ہے نا۔ وہ تو عمران خان صاحب جب دوبارہ باہر آئیں گے پھر ان کو وہ ساری آزادی، ساری سہولتیں میسر ہوں گی۔ وہ موجہ کے تھے،
اور باہر آنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا یعنی معجزہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہائی پا جائیں. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ جو موجودہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب یہ ان کے ساتھ بڑے قریبی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ریلیف دیں. تو اچھی بات ہے اگر یہ ریلیف دے دیں. اگر وہ سمجھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بڑے اچھے انسان ہیں، عمران خان صاحب ریلیف دینا چاہیے، تو اور ان کے دائرہ اختیار میں ہوا اور ان کے قدرت میں کوئی اس طرح کے اختیارات ہوئے تو وہ دے دیں گے. اٹس اپ ٹو دیم. لیکن عمران خان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. ان کو جیل کے اندر اچھی خاصی فیسلٹی دی گئی ہے، اور یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم جیل میں جائیں گے نا تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا. تو اس لیے کوئی بھی حکمران اس طرح کی بونگی نہیں مارتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.